آج حج کے وفد گزر رہے ہیں اور ان سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کچھ باتیں پوچھتے ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے، افیکم اویس بن عامر، کیا تم میں اویس بن عامر ہے جو قبیلہ مراد کی شاخ قرن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے جسم کے اندر پھلپھیری یعنی برس ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے سکن کی، جلد کی، اور کچھ حصہ اس بیماری کا ان کے جسم میں باقی ہے، باقی سارا حصہ ان کا ٹھیک ہو چکا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو کیا تم میں اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، یأتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن کأنہ به برس الا موضع درہم، کہ تمہارے پاس امدادی قافلے آئیں گے، ان قافلوں میں ایک شخص ہوگا اویس بن عامر جو یمن سے تعلق رکھتا ہوگا، یمن کے قبیلے مراد سے اس کا تعلق ہوگا، مراد کی شاخ قرن سے اس کا تعلق ہوگا، اور اس کے جسم میں برس کی بیماری ہے لیکن وہ ساری ٹھیک ہو گئی ہے، الا موضع درہم، ایک سکے کے بقدر اس کے جسم میں وہ جو برس کی بیماری ہے وہ تھوڑی سی باقی ہے۔ لہو والدتن، اس کی ایک والدہ ہے، ہوا بہا برن، وہ اس کے ساتھ بڑی خدمت سے پیش آتا ہے، اس کی نیکی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی خدمت کے بدولت اسے یہ درجہ عطا فرما دیا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین اور بھروسہ رکھ کے کوئی قسم بھی کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے الفاظ کی لاج رکھ کے وہ کام نہیں ہونے دیتے۔ اگر وہ ایسا کہتے کہ یہ کام ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے الفاظ کی لاج رکھتے ہیں اور اس کام کو کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا عمر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَفْعَلْ، جو اس سے ملاقات کرے اگر وہ اپنے لیے استغفار اس سے کروائے گا تو فَفْعَلْ، وہ استغفار کروا لے، وہ اپنی بخشش کی دعا کروا لے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حج کے آنے والے قافلوں میں اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ کس طریقے سے کہ اسی شاخ اسی قبیلے کا ایک آدمی کہتا ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اویس بن عامر لیکن فلاں جگہ موجود ہیں، وہ اونٹ چرا رہے ہیں۔ چنانچہ چلتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دونوں ساتھ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، تعارف ہوتا ہے، اور وہ جو بیماری کا تھوڑی سی جو علامت تھی وہ بھی دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اویس میں عمر ہوں، اویس یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ ان کے حق میں میرے حق میں استغفار کر دیں، بخشش کی دعا کر دیں۔ عمر وہ کہ جن کو سامنے بٹھا کر فرمایا تھا عمر جنتی ہے، علی وہ کہ جن کے بارے میں فرمایا علی آپ جنتی ہیں۔ آج یہ جنتی شخصیات اویس بن عامر کے پاس اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اویس کہتے ہیں امیر المومنین آپ تو صحابہ کرام میں شامل ہیں، اہل بیت میں علی المرتضیٰ شامل ہیں، تو مجھے تو چاہیے کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے لیے دعا فرما دے۔ نہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں نہیں، تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر فرمائی ہے کہ ان یستغفر لک فافعل، تم میں سے جو شخص جس کی ہمت ہو، کوشش ہو، استطاعت رکھتا ہو وہ کہ اویس بن عامر سے ملاقات کر لے سو کر لے، اور اس کے بعد اپنے لیے جو استغفار کروانا چاہتا ہے کروا لے، فافعل کروا لے، اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کو قبول فرما لیں گے، اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تیری والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ صلہ عطا فرما دیا، یہ درجہ عطا فرما دیا کہ آپ ہمارے حق میں استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخرکار اصرار و انکار کی جنگ ہوتی رہی، اصرار غالب آ گیا، حضرت عمر حضرت علی غالب آئے اور یوں فرمایا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ چنانچہ حضرت اویس نے استغفار کیا، اور پھر حضرت اویس کی جان چھوٹی ہے، حضرت اویس اگلے سال نہیں آئے، پھر اگلے سال قرن قبیلے کا سردار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج کے موقع پہ ان کی ملاقات ہوئی، تو پوچھا حضرت فاروق اعظم نے کہ اویس نہیں آئے اس سال، تو ان سردار نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان بہت کم ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تو وہ فضیلت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاروق اعظم نے سنی تھی وہی فضیلت ان کے سردار کو بتائی۔ وہ سردار جس وقت واپس اپنے قبیلے میں پہنچے، اپنے علاقے میں پہنچے، تو اویس کے پاس گئے اور اویس کو جا کر کہا اویس میرے لیے استغفار کر
دے، میرے لیے استغفار کر دے۔ تو حضرت اویس نے کہا حج کر کے تو آپ آ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ لیکن وہ سردار کہنے لگے نہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت اویس کہنے لگے کہیں آپ کی ملاقات عمر بن خطاب سے تو نہیں ہوئی ہے، آپ کی ملاقات امیر المومنین سے تو نہیں ہوئی ہے، کہیں علی سے تو ملاقات کر کے نہیں آ رہے ہو؟ وہ سردار کہنے لگا جی میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور آپ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں وہ انہوں نے مجھے بتائی ہیں، اس لیے میرے حق میں بھی استغفار کر دو۔ آخر ان کے حق میں استغفار کیا، اور پھر اس کے بعد اویس بن عامر کہاں گئے؟ تاریخ آج تک اس طرح کے معاملات پر خاموش ہے۔